ارمان صاحب بس نکل رہے ہیں۔ فائل بند کرتے اس نے مسکرا کر کہا، جس پر سامنے والے میں ذرا سا حوصلہ پیدا ہوا۔ سر، ایک بیڈ نیوز ہے۔ انسپکٹر ارمان خان نے موبائل جیب میں ڈال کر اندر داخل ہوئے ایس پی برہان الوی سے کہا۔ کون سی؟ الجھن سے دیکھتے برہان نے آئی برو اچکائے۔ سر، ہمیں جلد وقار ہاؤس پہنچنا ہوگا۔ وقار نے ہم سے جھوٹ بولا کہ اس کے گھر میں مین ڈور اور بیک ڈور کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باہر جانے کا نہیں۔ پر اصل میں کیا؟ اصل میں برہان پریشان سا اٹھ کر چیخ پڑا۔ انسپکٹر ارمان نے لبوں پر زبان پھیری۔ سر، وہ اصل میں وقار بلوچ کے اپنے بیڈ روم میں ہی ڈریسنگ میرر کے پیچھے باہر جانے کا تیسرا راستہ تھا، جس کا اس نے ہمیں نہیں بتایا۔ اور وہ ایس پی کے بگڑتے تیور دیکھ کر پھر سے چپ ہو گیا۔ کیا قسطوں پر بات کر رہے ہو؟ پوری بات بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ تم لوگوں کو پہلے کیوں معلوم نہیں ہوا اور اب کیسے معلوم ہو گیا؟ بکو سب۔ برہان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اور سر، وہ اب اپنے روم میں نہیں، اور جو تیسرا راستہ تھا وہ اس کے روم سے جاتا 7 والے خالی گھر سے نکلتا ہے، جس کا اس نے ایسے ہی کہہ کر بات گول کر دی تھی۔ انسپکٹر ارمان کہہ کر برہان کا چہرہ دیکھنے لگا، جو سرخ پڑنے لگا تھا۔ مزید اس کی بیوی کا بیان ہے کہ اچانک روم میں لائٹ آف ہو گئی اور وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی کمرہ روشن ہو گیا، پر وقار روم میں نہیں تھا۔ البتہ ڈریسنگ میرر دروازے کے پٹ کی طرح دیوار سے الگ تھا، مطلب وہاں سے جانے کا راستہ۔ سر، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں نا؟ اس وقار بلوچ کو ہی ہم پر یقین نہیں تھا، اگر وہ بتا دیتا تو ایسا ہوتا؟ ارمان خان کی صفائی پر برہان نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیوں اسے ہم پر یقین نہ ہوا؟ نان سینس! ہماری ہی غلطی ہے جو اس کے گھر کے اندر ہو کر بھی نہ جان سکے، اور وہ باہر ہو کر بھی کامیاب ہو گیا۔ ٹیبل پر ہاتھ مار کر وہ دھاڑا۔ اب یہاں میرا منہ کیوں تک رہے ہو؟ گیٹ لاسٹ! سر، آپ چلیں گے نہیں وہاں؟ کچھ ڈرتے ہوئے ارمان نے چند الفاظ ادا کیے۔ برہان کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ کیا اب وہاں مچھر مارنے چلیں؟ ایک انسان کی زندگی تو بچا نہیں پائے، کیا اس کی بیوی کو حوصلہ دینے چلیں؟ اسٹوپڈ! سرخ آنکھوں سے وہ گرایا تھا۔ لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے۔ انسپکٹر اس کی جنونی حالت کو دیکھ کر منہ میں بڑبڑاتا سلیوٹ کرتا باہر نکل گیا۔ اف اف سعیر، ابھی وقت ہے تیرا، کر لے کمال۔ چیئر پر گر کر چھت کو دیکھتا خود کلامی کرنے لگا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ ایک گہرا سانس بھر کر سیدھا ہوا اور داد کا نام دیکھ کر موبائل کان سے لگایا۔ بول داد۔ داد برہان الوی کا چھوٹا بھائی تھا۔ بھائی، آپ کو کچھ یاد بھی ہے؟ 11 بج گئے ہیں، 12 میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے۔ اوہ یار، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ بالوں میں انگلیاں پھنسائے آنکھیں میچی۔ اوہ، تو پھر ہر بار کی طرح؟ داد کو ہنسی آ گئی۔ جی ہاں، ہر بار کی طرح۔ اور ویسے یہ تو پوچھ رہا ہے یا مذاق اڑا رہا ہے؟ ہاں 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 بھائی، میں کیوں مذاق بناؤں گا، یہ تو بس ایسے ہی پوچھا ہے۔ اچھا بتاؤ، موسم کیسا ہے وہاں کا؟ مسکراتے لہجے میں کسی کی منموہنی صورت کو یاد کرتے کھویا کھویا سا بولا۔ جی موسم تو ویسا ہی ہے ہر سال کی طرح۔ صوفے کی بیگ پر سر ٹکائے وہ بولا تو لب بھینچ کر برہان چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، تم نور العین کو جگانے کی کوشش کرو، میں تب تک کچھ اسپیشل خریداری کر کے آتا ہوں۔ ارے یار بھائی، پھر اتنا ٹائم ویسٹ ہوگا اس بونی پر۔ اس کا کل کر لیں گے کچھ۔ سر کو کھجاتے اس نے ٹالنا چاہا، پر آگے بھی اس کا بڑا بھائی تھا۔ داد! آفس سے نکلتے روب دار آواز میں تنبیہ کی گئی۔ جا رہا ہوں، بلکہ روم کے دروازے پر ہوں، پکارنے کی ضرورت نہیں۔ منہ بنا کر کہتا وہ آہستہ سے روم سے باہر نکلا تھا۔ شاباش میرا شیر! ہنس کر کہتے موبائل آف کیا، گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو شاپنگ مال کی طرف جانے کا کہا۔ مال کے باہر گاڑی میں شاپنگ بیگز رکھتے ایک بار پھر اس کا موبائل بجنے لگا، اور اب وہ جانتا تھا کس کی کال ہے۔ توقع کے مطابق اسکرین پر ڈی آئی جی فرقان ملک جگمگا رہا تھا۔ سنیں ذرا، آپ جا کر آگے دیکھیں کوئی فلاور شاپ اوپن ہے، گو فاسٹ۔ اوکے سر، ڈرائیور کہتا آگے نکل گیا اور اس نے کال اوکے کرتے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم سر، ایس پی برہان الوی، مجھے وقار بلوچ زندہ چاہیے، مطلب سمجھے کہ ایک بھی خراش نہ آئی اسے کسی بھی صورتحال میں۔ تمہارے پاس 10 گھنٹوں کا وقت ہے۔
ایک ابھرتے سیاستدان کو کوئی پولیس کی سخت سیکیورٹی میں بھی کڈنیپ کر گیا شرم سے ڈوب پڑنے کا مقام ہے۔ ڈی آئی جی کی باتیں سنتے برہان کا دل کیا موبائل دیوار پر دے مارے۔ سر، پر وقار بلوچ نے نو ایکسکیوز۔ ایس پی برہان الوی، ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے، ابھی میڈیا کو نہیں معلوم، کل کو معلوم ہوا پولیس کی یونیفارم پر دھبا لگ جائے گا چٹپٹی باتوں سے۔ غصے سے کہتے موبائل تو بند ہو گیا، پر برہان کا پارا ہائی ہو گیا۔ سوری سر، پر یہاں کوئی فلاور شاپ نہیں ہے، ایک ہے وہ بھی 8 کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ ڈرائیور مؤدب ہو کر کہنے لگا، میرے ساتھ چلو، کہاں ہے وہ شاپ؟ آدھا گھنٹہ تو یہاں ہی بیت گیا تھا، اسے داد کی 30 مس کالز آ چکی تھیں۔ جی سر، آئیے۔ 23 سالہ داد اپنے ماں باپ کے روم پر نظر رکھتے آہستہ سے آگے بڑھا۔ اللہ، کیا بلا ہم معصوموں کے گھر نازل کی ہے۔ ٹھٹک ٹھٹک کر پاؤں نور العین کے روم کی طرف اٹھاتے ساتھ میں ورد بھی جاری تھا۔ اب سب سے بڑی مصیبت روم لاک نہ ہو، اگر ناک کرتا تو 30 جوتے کھاتا اپنے باپ کے، اگر نہ کرتا تو بڑے بھائی کے۔ چھوٹا تھا تو سب کے لیے تحفہ تھا، جو جیسے آئے استعمال کرے۔ بونی، دیوار میں منہ چھپا کر آہستہ سے پکارا کہ کوئی سن نہ لے، کے چکر میں خود ہی سننا سا کہا۔ بونی، ایک بار پھر یہاں وہاں دیکھتے بڑبڑایا۔ اف، ایسے کیسے چلے گا داد الوی؟ تھوک نگل کر گردن اکڑائی۔ اللہ پناہ ان لڑکیوں سے، سلیپنگ کوئین ہونے کے چکر میں ہم معصوم لڑکوں کو زومبیز بنا دیں گی۔ بند دروازے کو تکتے دیوار پر آہستہ سے سر مارنے لگا۔ تمہیں میں نے نور العین کو جگانے کا کہا تھا، بے وقوف کی طرح دیوار سے باتیں کرنے کو نہیں۔ اچانک پیچھے سے آتی بھاری آواز اور کندھے پر رکھے ہاتھ کو محسوس کرتے داد کی چیخ نکلتے نکلتے رکی، کیونکہ برہان نے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کیا لڑکیوں کی طرح چیخ مار رہے ہو؟ منہ سے ہاتھ ہٹا کر ڈپٹا۔ بھائی، وہ نہیں اٹھ رہی، کب سے چیخ رہا ہوں، اب تو گلا خشک ہو گیا ہے۔ سانس بحال کرتے اس نے بمشکل کہا، اتنی انرجی اگر دروازہ کھولنے پر لگائی ہوتی تو گلا خشک نہیں ہوتا۔ آہستہ سے دروازہ وا کرتے اس نے ملامت کرتی نظروں سے دیکھا، داد صرف سر کھجا کر رہ گیا۔ ٹرائی کر تو رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں چینج کرنے، تب تک تیسری جنگ جیتنے کی کوشش کرو۔ کندھے سے پکڑ کر اسے دروازے کے سامنے کرتے خود اپنے روم کی طرف چل پڑا۔ تھو تھو، ایسی زندگی پر داد الوی، ایک لڑکی کے روم کا دروازہ نہیں کھول سکتے؟ پنک کلر کے سنگل بیڈ پر پنک چادر میں لپٹے وجود کو دیکھ کر دانت پیسے۔ ویسے اس میں میری ہمت کا قصور نہیں، مینرز نام کی بھی کوئی چیز ہے، ایسے ہی کسی کے روم میں نہیں گھس جاتے بے وقوف لوگ۔ اے بونی، اٹھ منحوس، جینا حرام کر دیا میرا۔ خود کو حوصلہ دلاتے تکیے پر کالی چوٹی کو دیکھ کر آنکھیں پھیلائیں، کہیں چڑیل تو نہیں؟ یا اللہ، اپنی پناہ میں رکھ۔ نور، اٹھو، چادر کا کونا پکڑ کے جھنجھوڑنے لگا، پر جواب ندارت۔ بونی، آخری بار پکار رہا ہوں، پھر صبح مجھے الزام مت دینا۔ یہاں وہاں کونے دروازے کو دیکھتے چوٹی کو کھینچا۔ کیا ہے؟ سونے دو نا داد۔ بالوں پر کھینچائی محسوس کر کے وہ کسمسائی۔ بونی، برہان بھائی بھی آ گئے، اگر پاپا یا ماما اٹھ گئی تو سوتی رہنا، اور اگر اٹھ رہی ہو تو صرف 5 منٹ میں جلدی سے آ جاؤ، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، اور ہمارے پاس ٹوٹل 15 منٹس ہیں 12 بجنے میں۔ کلائی میں بندی گھڑی کو دیکھتے آہستہ سے کہا اور مسکراتا کمرے سے نکل گیا، مگر جاتے ہوئے سوئے وجود کو دیکھنا نہیں بھولا، جس پر اس کے چہرے پر چلبلی مسکراہٹ آ گئی۔ تم کیا سمجھتے ہو بے وقوف ہوں میں مسٹر داد؟ منہ سے چادر ہٹا کر اپنی گلابی گال پر لہراتی کالی لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا۔ نیند بھی پوری ہوئی اور سب کچھ ریڈی، شاباش نور الوی۔ سلیپرز میں پاؤں پھنسا کر اپنا پریس کیا ہوا ریڈ فراک اٹھانے کے لیے ٹیبل کی جانب بڑھی، پر وہاں موجود فراک کی جگہ خالی ٹیبل اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ نور، آ رہی ہو یا سوتی ہی رہنا ہے؟ ہمیشہ کی طرح ہر چیز میں لیٹ، تم سے تو داد ہی ٹھیک ہے، کم از کم وقت پر تیار تو ہوتا ہے۔
उसे बुत बना देखकर बुरहान ने दबी हुई आवाज में गुस्से से कहा, जिस पर उसकी नजरें तो झुक गईं पर उनमें समुंदर लहरें मारने लगा। खड़ी रहो यहाँ। मुझे सख्त नफरत है ऐसे सुस्त इंसानों से। दरवाजे के पट बंद करते वो तो चला गया, पर अंदर खड़े वजूद के दिल पर उदासी सी छा गई। आपको पसंद ही क्या मुझ में बुरहान? हर चीज तो आपके लिए हुरुल ऐन से शुरू और उस पर खत्म नजर आती है। अपने भरे भरे गुलाबी गालों से चमकते मोती हाथ की पुश्त से साफ करते वो बुड़बुड़ाई थी। अरे हमारी बोनी रो रही है क्या? दरवाजे से मुंह निकालकर दाद ने उसे रोते देखकर मासूमियत से पूछा। नूर ने आवाज पर झट से नजरें उठाई तो सामने ही दो काली शरारती आंखें उस पर टिकी थीं। शक्ल दफा करो कमीने, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पांव से स्लीपर उतार कर दरवाजे पर निशाना लगाया। कितना कुछ सोचा था कि ना चाहते हुए भी उसकी मौजूदगी में वहां जाएगी और कम वक्त में रेडी होकर कुछ तो बेहतर बनेगी उसकी नजरों में, पर ही यार मैंने क्या किया? भलाई का तो जमाना ही नहीं। एक हाथ से स्लीपर पकड़ा और दूसरे से मुंह में बबल डालकर उसके भीगे गालों को देखा। ओ पगली, इतनी सी बात पर कोई रोता है क्या? ये लो पकड़ो अपना स्लीपर और बेड के नीचे पड़ा है तुम्हारा फ्रॉक, जल्दी आ जाओ। स्लीपर्स को वापस फेंक दे उसे पुचकारा। और ये लो फ्रेश अप खाओ, फ्रेश होकर आओ। शाबाश मेरी बोनी। जाते हुए मुंह में पड़ा बबल गम उसकी तरफ फेंकते मजीद किसी कार्रवाई का मौका दिए बगैर दरवाजा बंद कर दिया। अल्लाह तुझे देखे दांत, पता नहीं कहां से हम लोगों के बीच बुजदिल टपक पड़ा है। वो उसे कोस तो रही थी पर दुख उसे दांत के मजाक पर नहीं हो रहा था, दुख तो उसे अपने आप पर था कि कहां दिल ने दगा दिया है। क्या हुआ बोनी, तुम तैयार नहीं हुई? तुमने तो बहुत कुछ यूनी में कहा था, अपनी बर्थडे पर ये करूंगी वो करूंगी। सिंपल से वाइट सूट और ग्रीन दुपट्टे में उदास नूरुल ऐन की सुर्ख आंखों को देखते दाद ने मध्यम आवाज और हमदर्दी से पूछा। जिनके घर में तुम जैसा बुजदिल कमीना कजन हो वहां ऐसा ही सोग होता है। दाद की तवक्को के ऐन मुताबिक वो चीख पड़ी, जिस पर उसके मुंह से मुस्कुराहट को छुपाना मुश्किल तरीन काम बन गया और उसने दाद के मजे लेते तासुरात को देखते झिझक कर सर को घुमाया। मुझे समझ नहीं आता नूर, तुम खुद से बड़े अपने कजन से किस लैंग्वेज में बात कर रही हो और जरा सी तमीज नहीं तुम्हें बात करने की भी। कुछ अच्छा नहीं तो बुरा बोलने से भी गुरेज करो, अंडरस्टैंड? उसकी झुकी पलकों को देखते बुरहान नागवारी से बोला। सॉरी। और नूरुल ऐन, उसकी तो ये हालत थी कि ना रो सकती थी और ना चीख। रहने दे भाई, बच्ची है अभी। दाद ने मुसालेहाना टालना जरूरी समझा। तुम दोनों चलो, मैं उसे लेकर आता हूँ। बुरहान के कहने पर दाद और नूरुल ऐन दोनों लाउंज में आ गए, पर जाते हुए पलट कर बुरहान के हाथ में शॉपर देखना वो नहीं भूली थी। लाउंज में कमाल अलवी और आसिया बेगम की मौजूदगी को देखकर दोनों वहीं रुक गए। अब्बू अम्मी आप? दाद की पुकार पर दोनों मुस्कुरा पड़े। हमने सोचा कि इस हसीन महफिल का हिस्सा बन जाएं और तुम लोगों को सरप्राइज दें। क्यों जी? आसिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। पर यहाँ तो हम खुद सरप्राइज हो गए हैं। और मजीद नूरुल ऐन को देखकर वो खुशी से बोली। ताइमा। नूरुल ऐन आगे बढ़कर आसिया बेगम के साथ लग गई। अरे क्या हुआ? इस खुशी के मौका पर हमारी गुड़िया की आंखों में आंसू क्यों हैं? उसका सर सहलाते हुए उन्होंने पूछा। ताइमा, आपको क्यों लगता है ये खुशी का मौका है? क्यों उन लोगों की खुशी मनाई जाती है जो खुशी को समझ नहीं सकते? नूर के लफ्जों पर दाद के चेहरे पर नागवारी फैल गई और कमाल साहब आसिया बेगम भी खामोश रह गए। जो हमारी खुशियों को हर्ट कर जाते हैं, हम लोग फिर उन्हें ही क्यों खुश रखने की कोशिश करते हैं ताया अब्बू? वो सीने से लगी सिसक रही थी। बस कर दो नूर, अगर खुशी में शरीक हुई हो तो खुश नहीं कर सकती, बदमज़गी भी मत फैलाओ। दाद की बात पर नूरुल ऐन ने गुस्से से उसे देखा। मैं यहाँ खुशी में शरीक होने नहीं, ये देखने आई हूँ कि दूसरों की खुशियों को निगल कर खुद कितना खुश रह सकते हैं। कहने के साथ ही वो दुपट्टे से आंखें पूंछ कर आगे बढ़कर एक चेयर पर बैठ गई और दाद अफसोस से उसे देखने लगा। डेकोरेशन तो बहुत अच्छी की है इतने कम वक्त में। आसिया बेगम ने बात को बदलने के लिए लाउंज की सजावट को देखते हुए सराहा था। हाँ भाई, इस काम को तो मैं भी सराहने आया हूँ, सराहे बगैर नहीं रह सकता।
کمال صاحب نے بھی تائید کی۔ بس فادر صاحب، ہمارا ہنر اچھے اچھوں کو منہ کھولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھتے گردن اکڑائی۔ ویسے کیا فائدہ اس سجاوٹ کا؟ تنزیہ ہنستے نور نے دانت کو دیکھ کر ابرو اچکایا۔ نور العین، اب بس کرو۔ آسیہ بیگم نے جھڑکتے کہا۔ یہ بات سب پر شدید ناگوار گزری کہ جھڑکے بنا وہ نہیں رہ سکے۔ آپ بیٹھے نا ابو امی۔ داد کے کہنے پر وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ بھی آ گیا داد بیٹا۔ شیر خان الوی ہاؤس میں خانسامہ تھا۔ ویلکم ویلکم شیر صاحب، کو آپ کا ہی انتظار تھا۔ داد نے باہیں پھیلا کر چیئر کی جانب اشارہ کیا، پر وہ کمال صاحب کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ارے آ جاؤ شیر صاحب، ہمارے ہی مہمان ہیں۔ داد کی بات پر سب مسکرائے سوائے نور العین کے، جسے برہان کی غیر موجودگی کھل رہی تھی۔ پتہ نہیں اس اندھی میں ایسا کیا ہے، لب کچل کر منہ سے زہر اگلنے لگی۔ میرا بس چلے تو اس ڈائن کو کسی گہری کھائی میں پھینک آؤں، ہم سب کی زندگی سے دور، خاص کر کے برہان اور میرے بیچ سے، میری خوشیوں کی ناگن۔ حور العین، دروازہ نوک کرتے برہان نے نام میں اپنی محبت سمائے پکارا، پر جواب ندارت۔ ایک بار پھر اس نے کوشش کی۔ تکیے میں منہ دے کر سسکتی حور العین نے اپنے ہونٹوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ لیا اور درد سے آنکھیں سختی سے میچی۔ وہ جانتی تھی برہان کیوں آیا ہے۔ حور العین، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے نور کے بابت۔ مسکراہٹ سی تھی برہان کے لبوں پہ، صرف اس کا نام لیتے۔ نور کا نام سن کر حور العین کا دل دھڑک اٹھا۔ نور؟ آ جاؤ برہان، ایک آس سی پیدا ہوئی دل میں۔ اٹھ کر بیٹھتی وہ دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی اور اپنا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ اس کی اجازت ملتے برہان نے دروازہ کھولا اور پہلا قدم اندر رکھا۔ نظریں سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی اس حور پر پڑی جو اس کے قدموں کی آہٹ پر سماعتیں بچھائی بیٹھی تھی۔ حور العین اور نور العین دونوں جڑواں بہنیں تھیں اور ہر عام جڑواں بچوں کی طرح ان دونوں کی شکلیں بھی ایک جیسی تھیں، یہاں تک کہ وہی لمبے بال، وہی کالی آنکھیں، ایک سی گلابی رنگت اور گالوں میں پڑنے والا ڈمپل۔ دونوں ایک دوسرے کا آئینہ تھیں، پر الگ الگ دل کی مالک۔ فرق اتنا تھا کہ حور العین قد میں لمبی تھی اور نور العین چھوٹی، اور اسی وجہ کو بنیاد بنا کر داد نور العین کا مذاق بناتا تھا، جس پر وہ کافی غصہ بھی ہوتی تھی۔ برہان، تمہیں نور کے بابت کچھ کہنا تھا۔ پلکیں جھپکا کر اس کی موجودگی کو پاس محسوس کرتی وہ مسکرائی۔ اس کی بھیگی مسکراہٹ کو دیکھتے برہان بھی مسکرانے لگا۔ ہاں، ایک زبردست نیوز ہے، پر اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ کہتے ساتھ ہی برہان نے شاپنگ بیگ سے ایک ریڈ کلر کا ڈریس نکالا۔ میں کیا کام کر سکتی ہوں برہان؟ تنزیہ ہنس کر کرب سے بولتی اپنی حقیقت سامنے رکھنے لگی۔ اس کے لفظوں پر برہان نے اس کی طرف دیکھا جہاں خوبصورت آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ رونا نہیں حور، میں نے بہت مشکل سے پرانے زخموں کو بھرنے کی کوشش کی ہے، تم واپس ان پر چھریاں مت چلاؤ۔ ٹیشو سے اس کے آنسو صاف کرتے منت کی۔ حور العین چہرہ موڑ کر پھیکی ہنسی ہنسی۔ برہان، کیوں چاہتے ہو میں بھول جاؤں؟ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کیونکہ میں بھی بھولنا چاہتا ہوں۔ توقع کے مطابق اس کے لفظ پتہ نہیں کیوں برے لگے، جس پر وہ پھیکی ہنسی ہنسی۔ اب چلو جلدی سے یہ ڈریس چینج کر کے آؤ۔ اس کے ہاتھوں میں اپنا لایا گیا ریڈ کلر کا ڈریس تھما کر اسے کھڑا کیا۔ کیا نور العین بھی بھولنا چاہتی ہے؟ ڈرتے ڈرتے لفظ ادا کیے اور سماعت اس کی منتظر ہوئی۔ کان ہاں سننے کو ترسنے لگے۔ نور العین کے نام پر برہان نے اپنے لب بھینچ لیے اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھا جس کا نہ کوئی قصور تھا، پھر بھی یوں ہی تڑپتی رہی تھی۔ اب تمہارے اتنے فورس کرنے پر بتا رہا ہوں۔ سرپرائز گیا بھاڑ میں۔ برہان کے لفظوں پر حور العین کے دل میں جگنو مہکنے لگے۔ بھولنے کا نہیں پتا، پر انشاءاللہ وہ بھی بھول جائے گی۔ تو پھر اس سے بڑا سرپرائز کیا ہے برہان؟ امید کے ٹوٹنے پر اس کی خوبصورت آنکھوں سے موتی ٹوٹنے لگے۔ حور پلیز، گالوں پر لڑکتے آنسو اپنی انگلی کی پور پر چنتے منت کی۔ سن تو لو، نور العین تمہارے ساتھ ہی اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہیں۔ کیا یہ بڑی وجہ نہیں تمہاری خوشی کی، یا تمہاری امید کے نئے سرے سے بننے کی؟ برہان کی بات پر حور کو یقین نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے برہان؟
خوشی سے اپنی انگلیاں مڑوڑتے پوچھا، یس مائی ہارٹ، یہ سچ ہے۔ اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، کہیں اس کا موڈ نہ بدل جائے۔ برہان کی بات پر وہ ہنستی ہوئی اسٹک کے سہارے باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی آنکھیں میچ کر ایک گہرا سانس خارج کیا۔ ایسے ہی مجھے تم سے نفرت نہیں نور العین، ہماری خوشیوں کی دشمن ہو تم۔ آئینے میں دیکھتے اس نے نفرت سے سوچا۔ چیئر پر بندھا وہ پسینے سے نم تھا، کپ کپاہٹ سے دل سکڑ کر ایسا درد ہو رہا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ خود پر اتنا اندھا اعتماد نہیں کرتے وقار بلوچ۔ وائٹ شرٹ بلیک پینٹ میں کوئی لمبا چوڑا وجود دروازے سے اندر داخل ہوا، پر اس کا چہرہ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ سکا۔ میں نے تو سنا تھا اگر انسان کو اپنی موت کی خبر پہلے پڑ جائے تو وہ خود کو بچانے کی ہر ناممکن کوشش کرتا ہے، پر تم؟ ہاں ہاں ہاں، جاندار کہا مارتے وہ سامنے کھڑا ہو کر تھوڑا جھکا۔ بیسٹ، مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے جانے دو۔ 2 منٹ ویٹ کر، سب معلوم ہو جائے گا۔ اس بار آواز سامنے نہیں بلکہ پیچھے سے کسی لڑکی کی تھی۔ خوف سے اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی اور چیخیں تب بلند ہوئیں جب بیسٹ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کی انگلی کے پور پور کو کٹر سے زمین پر گرتے دیکھا۔ مجھے چھوڑ دو اللہ کے واسطے بیسٹ۔ انگلی سے نکلتے خون کی دھاڑ پر وائٹ شرٹ پر بنتے عجیب و غریب نقش نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ چھوڑیں گے تب جب تم منہ سے پھوٹو گے، بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچتے اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ پر وقار بلوچ کی نظر جب خود کو تکتی 2 بھوری آنکھوں پر پڑی تو اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکل گئی۔ بیسٹ! کرائم کی دنیا میں سب نے ہی تو بیسٹ کو سنا تھا، اور جس نے دیکھا وہ بیان کرنے کو نہ رہا، پر آج یہ چہرہ، سفید رنگت، شہد رنگ بال، ہلکی سی شیو، گھنی مونچھیں، اور جو سب سے خوفناک تھا وہ تھا اس کا چہرہ، جسے جگہ جگہ سے کاٹنے کے گہرے نشان تھے، جیسے اس درندے کو بھی کسی نے اپنی درندی کا نشانہ بنایا ہو، جیسے کسی نے خنجر سے کاٹ کر خوبصورت مورتی کو بدصورت بیسٹ میں بدل دیا ہو۔ مجھے زیادہ نہیں معلوم بیسٹ، صرف اتنا جانتا ہوں کہ 6 جوان لڑکیاں تھیں اور ایک 13 سال کی بچی کے نام پر پیچھے کھڑی مسکان نے اپنے ناخون میں موجود چھوٹے سے بلیڈ اس کی چمڑی میں کھونپ دیے۔ بچی کہاں گئی؟ اس کا کیا کیا؟ بیسٹ کے پوچھنے پر مسکان نے اس کے سر کو کرسی کی پشت پر مارتے جھٹکا دیا۔ بچی کے ساتھ بھی؟ اس کے نامکمل ہوتے لفظوں نے بیسٹ کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ پیدا کر دی، اور مزید کچھ بھی اس کی منت سماجت کو سنتے اپنے چمکتے خنجر سے اس کے ہاتھ کاٹے اور پھر زبان۔ اس روح فرسا منظر سے وہ تڑپتا بے ہوش ہو چکا تھا، اور منہ سے نکلتا خون کچھ اندر اور کچھ باہر نکلنے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس کے اعضاء کو زمین پر پھینکا گیا۔ مسکان مزے سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ عالف سے کہنا پارسل ایس پی برہان الوی تک پہنچائے، اور ساتھ یہ بھی لکھ دینا سیاست میں گھسنے سے بیسٹ کی نظروں سے سیاہی نہیں چھپ سکتی۔ انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے خنجر سے ٹپکا خون صاف کر کے وہ باہر نکل گیا۔ چلیں جی، پارسل بنائیں برہان صاحب کے لیے۔ ہاتھوں پر گلوز پہن کر وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پڑے اعضاء کو ایک بیگ میں ڈالنے لگی۔ بلیک سوٹ میں برہان کے سنگ ریڈ لانگ میکسی میں حور العین کوئی آسمان کی حور ہی تو لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ آسیہ بیگم سالوں بعد اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ پر واری ہو گئی، پر اس کی آنکھوں کی گھبراہٹ اور ہیر پیر پر نور العین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی آئی۔ اگر آج اس ماسی کے سوٹ میں آنے کی بجائے کسی اچھے ڈریس میں آتی تو دوسرا صدقہ ہمارے سر سے اتارا جاتا۔ ضبط کی شدت سے ہوتے سرخ چہرے کو دیکھتے داد نے نور العین سے کہا، شکل دیکھیے اپنی۔ وہ جھڑک کر بولی، خوش فہم مت ہو، میں تو صرف تمہارے دل کے بھید پھوڑ رہا تھا۔ کہتے ساتھ ہی بغیر رکے وہ آگے بڑھ گیا، اور نور العین کا دل کیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے روم میں بند ہو جائے، پر مجبوری تھی یہاں رکنے کی۔ سب سے دعاؤں اور تعریفوں کے بعد وہ برہان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یہاں آؤ نور العین۔ برہان نے اسے الگ سب سے دور کھڑا دیکھ کر پکارا۔
حور العین بھی اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کے لیے بے چین ہوئی۔ میں یہاں ٹھیک ہوں برہان، روکھے لہجے میں اس نے انکار کیا۔ اس قدر سخت دلی پر برہان نے سختی سے مٹھی بھینچ لی۔ نور بیٹا، آج تمہارا بھی برتھڈے ہے، آؤ یہاں بہن کے پاس۔ آسیہ بیگم نے کوشش کی جس پر لہو لہان ہوتی اپنی آنکھوں میں دنیا جہان کی نفرت سموئی نور العین نے اپنی سگی بہن حور العین کی طرف دیکھا۔ معاف کر دینا تائمہ، میں نے بہت کوشش کی پر اب نہیں، میں نہیں معاف کر سکتی اس قاتل کو، اس ڈائن کو جو میری خوشیوں کو نگل گئی، میرے ماں باپ کو نگل گئی۔ مجرم ہو تم، قاتل ہو ہماری خوشیوں کی، میرے ماں باپ کی، مجھے یتیم بنانے کی۔ چیخ چیخ کر کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور سامنے کھڑی حور العین دعا کر رہی تھی۔ کاش اندھی کے ساتھ ساتھ وہ بہری بھی ہوتی یا نور العین کی دعائیں لگ جاتی، کہیں مر کھپ جاتی۔ مجھے میرے روم میں چھوڑ آؤ برہان، سسکتی حور العین کی آواز پر برہان ہوش میں آیا۔ سبھی حیران پریشان کھڑے تھے۔ پہلے نہیں آتی تھی تو سکون ہوتا تھا، پر آج آ کر یہ تماشا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ برہان کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ داد، حور کو لے جاؤ۔ خاموش کھڑے داد کو برہان نے آواز دی تو وہ سر ہلاتا حور العین کو لے کر جانے لگا۔ اس ہنگامے کو دیکھ کر شیر خان بھی چلا گیا تھا۔ ان کے جاتے ہی آنسو صاف کرتی نور کے سامنے برہان جا کر کھڑا ہوا۔ وجہ اس سب کی؟ کرخت آواز پر نور نے نظریں اٹھائیں۔ برہان، کمال صاحب نے اس کے تیوروں پر اسے ٹوکا۔ نہیں پاپا، جاننے دیں کہ آخر اس نے کیوں کہا کہ وہ اس سرپرائز میں شامل ہونا چاہتی ہے؟ کیوں ہر روز اسے نئے زخم دیتی ہے؟ کیا صرف اس کے ماں باپ تھے، حور کے نہیں تھے؟ شیر کی طرح گراتے وہ نور کو مارنے کے در پر ہو گیا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ اکیلی بے بس یتیم بے سہارا؟ تو اس کے ساتھ کون سے اس کے دوسرے ماں باپ ہیں؟ ہمیشہ سے سلگتی نور العین آج اس کی خوشیوں کو یوں بکھر کر خوش باش ہو گئی تھی۔ دل پر جیسے ٹھنڈک پڑ گئی تھی جو آگ اسے ریڈ کلر کے سوٹ میں حور العین کو دیکھ کر لگی تھی۔ اس سکون پر خاموش سی بے خوف ہو کر برہان کا چیخنا چلانا سن رہی تھی۔ ہمیشہ سے چاہنے والا خواب کہ ہر موقع جس پر وہ حور العین کے ساتھ ہوتا تھا، اپنے ساتھ ہونے کے سپنے جو ہمیشہ ادھورے رہتے تھے، آج ان کی پہلی کامیابی دیکھ کر وہ اندر ہی اندر جھوم رہی تھی۔ 12 بج گئے تھے اور وہ اس کے پاس، اس کے سامنے کھڑا تھا، چاہے کسی بھی روپ میں اس کے سامنے تھا، اور حور وہ ان سے دور، بہت دور تھی اس کی نظروں سے۔ تھینکس اس خوبصورت تحفے کے لیے۔ بغیر اس کی چیخ گراہٹ کو دیکھے سنے اپنی کہہ کر وہ بھاگ گئی تھی، اور پیچھے کمال صاحب، آسیہ بیگم اور برہان تینوں سکتے میں تھے۔ مجھے سونا ہے داد، اب تم جاؤ، ٹوٹے بکھرے لہجے میں کہہ کر وہ بیڈ کے قریب رکھی اپنی سٹک کو اٹھانے لگی۔ پر حور، میں نے کہا نا مجھے سونا ہے داد، پلیز۔ وہ منت پر اتر آئی اور داد اس کے چہرے پر تھکن کو دیکھتے چپ چاپ سر ہلا کر جانے لگا۔ اس کے جاتے ہی وہ دروازہ لاک کر کے اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کیا کروں نور کہ تمہارے درد کم ہو جائیں، ایسا کیا کروں میں؟ گھٹنوں میں سر دے کر وہ بے بسی سے بڑبڑائی تھی۔ داد، حور؟ داد کو واپس آتے دیکھ کر برہان نے بے چینی سے پوچھا۔ بہتر ہے بھائی کہ ہم اسے اکیلا چھوڑ دیں، پہلے ہی بہت درد دے چکے ہیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ نور، نور، اچھا نہیں کیا اس نے، دیوار پر ہاتھ مار کر غصے کو ضبط کیا۔ عام انسان کی نہیں، مضبوط پہاڑ جیسے سہارے کی ضرورت ہے اسے۔ داد کہہ کر رکا نہیں اور برہان نے اس کے لفظوں کو سمجھتے ہوئے گہرا سانس خارج کیا۔ آئی پرومس حور، میں تمہیں ہر برے سائے سے محفوظ کر لوں گا۔ بند دروازے کو دیکھتے اس نے عہد کیا۔ سر، سامنے کتوں کا بھیڑ ہے، کیسے آگے نکلیں؟ سنسان گلی میں ہیڈ لائٹ کی روشنی پر ڈرائیور نے پاس بیٹھے ارمان سے کہا۔ چلاؤ، کچھ نہیں ہوتا، خود ہی گاڑی قریب دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ لاپرواہی سے کہتے اس نے آنکھیں موند لیں۔ ڈرائیور نے بھی کندھے اچکا کر گاڑی آگے بڑھائی، پر تھوڑا قریب آنے پر ہی ایک بار پھر زوردار جھٹکے سے بریک ماری۔ کیا اس بار بلیوں کی بھیڑ دیکھ لی ہے جو ایسے اچانک بریک لگائی ہے؟ اپنا ماتھا سہلاتے ارمان نے ڈرائیور پر طنز کیا۔ سر، سامنے دیکھیں۔ سامنے ہی جس پر کتوں کی بھیڑ تھی، اس بیگ سے نکلتے زمین پر خون کو دیکھ کر ڈرائیور نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ارمان کو متوجہ کیا۔ جمال، تم جا کر دیکھو تو ہے کیا؟
ड्राइवर ने पीछे बैठे कांस्टेबल जमाल से कहा। नहीं जमाल, किसी की साजिश हो सकती है, हमें एसपी बुरहान को इस सूरत हाल से खबरदार करना चाहिए। अरमान की बात पर दोनों ने एक दूसरे को देखा। अरमान के बताने पर कुछ ही देर में एसपी बुरहान अपनी पुलिस गाड़ी समेत वहां पहुंच गया। सर, क्या हो सकता है? पास खड़ा अरमान बुरहान के साथ हाथों पर ग्लव्स चढ़ाते बोला। वो तो देखकर ही पता चलेगा इंस्पेक्टर। मुख्तसर जवाब देकर वो आगे बढ़ा। सर, मुझे लगता है किसी की साजिश है हमें मारने की। बम तो नहीं बैग में? बुरहान को आगे बढ़ते देखकर खौफ परेशानी से वो फिर बोला, चलो आओ और खोलो जिप को। पास पंजों के बल बैठकर उसने संजीदगी से कहा, पर सर बॉम्ब। अरमान बुरहान के तेवर देखकर परेशान हो गया। मैंने कहा खोलो, अगर मरे तो साथ मरेंगे ना। इस बार कुछ रौब से कहा कि वो ना चाहते हुए भी बैठ गया और कांपते हाथों से जिप को खोलने लगा। आ भूत भूत! पास खड़ा कांस्टेबल जमाल चीख उठा बैग के अंदर का मंजर देखकर। वहां वक्कार बलोच के अज़ा के साथ ऊपर सर रखा था। ओह माय गॉड! हैरत से बुरहान के मुंह से निकला। सर, ये तो पहले भी होता रहा है। अरमान हंसकर पीछे हट गया। बुरहान ने नासमझी से उसे देखा। सर, जिन लोगों को हम नहीं पकड़ सकते वो काम बीस्ट कर देता है जो क्राइम की दुनिया का बीस्ट है, जहां सिर्फ उसका बनाया कानून चलता है, और अगर किसी ने इस कानून को तोड़ने की कोशिश की उनका यही हाल होता है। लापरवाही से कहते वो बुरहान के बिगड़े तेवरों से बेखबर था। व्हाट रबिश! किसके बनाए कानून का जिक्र कर रहे हो? एक दरिंदे के? बुरहान की धाड़ पर अरमान चुप सा हो गया। सॉरी सर, जो सुना था सिर्फ वो बताया। वो सर झुकाए शर्मिंदगी से बोला। अपनी सुनी सुनाई अपने पास रखो और मेरे सामने ऐसे दरिंदों के इस तरह के जिक्र से परहेज करो। उंगली उठाकर उसे वार्न किया तो अरमान ने जल्दी जल्दी अस्बात में सर हिला दिया। मैं डीआईजी को इन्फॉर्म करता हूँ इस सूरत हाल से, वो कहकर साइड पर चला गया। जब पड़ेगी इसे तब पता चलेगा। दुनिया जानती है बीस्ट को और ये मुझे मना कर रहा है। खुद ही पता लगेगा कल डीआईजी की न्यूज से। जलते कुड़ते उसने कांस्टेबल जमाल से कहा जो खामोश होकर सुन रहा था। सर, ये चिट। ड्राइवर ने बुरहान को पुकारा तो सब करीब आ गए। कहाँ से मिली? लेते हुए उसने पूछा। सर, बैग से। हाथ क्यों लगाया इसे? कहने के साथ ही उसने बीस्ट की तरफ से दी हुई चिट को पढ़ा तो चेहरा शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख पड़ गया। देख लूंगा तुम्हें। नाजरीन, आपको बताते चलें कि मुल्क के उभरते सियासतदान वक्कार बलोच को कल रात ड्राइविंग के दौरान किडनैप कर लिया गया था। जी हाँ, मुल्क के उभरते सियासतदान वक्कार बलोच किडनैप। वजह उनके माजी में माफिया गैंग से ताल्लुकात। उनकी बीवी का कहना है कि वक्कार बलोच एक अच्छे इंसान नहीं थे और जो माजी में करते थे ये सब उसी का नतीजा है। क्या बकवास सुन रहे हो? दाद, जो हैरत से आंखें फैलाकर न्यूज सुन रहा था, अचानक टीवी बंद करने पर उछल पड़ा। क्या भाई, कितनी जबरदस्त न्यूज चल रही थी। मुंह बनाकर कहते उसने रिमोट लेना चाहा। चुप होकर बैठ, मेरे सर में दर्द है। क्यों? सर में क्यों दर्द है? ऐसे लोगों का तो अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ। बेरहम दरिंदा है, इंसान नहीं जानवर है साला। दांत पीस कर बुरहान ने मुट्ठियां भींची। एक बार भी उसके बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचा। अरे पर बीवी ने तो खुद कहा कि अच्छा हुआ नतीजा। दांत ने उलझ कर बुरहान को देखा। शायद वो इसलिए कि उसकी दूसरी शादियां मंजर आम पर आ गई थीं। पुरसोच सा वो बोला, नो, मैं मान ही नहीं सकता कि दूसरी शादियां सामने आने पर बीवी अपने शौहर की मौत का यूं कहेगी। जरूर कोई बुराई देखी होगी ना। दांत ने अपनी समझ के हिसाब से नजरिया पेश किया। अब चुप कर, ज्यादा सगा न बन उसका। बुरहान ने झिड़क कर उसके सारे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। अब्बू का बता। टेबल पर रखी प्लेट से चिप्स उठाकर मुंह में डालते उसने किचन की जानिब देखा। अब्बू इस्लामाबाद गए हैं बिजनेस के सिलसिले में, और नूर यूनी में है जिसे मैंने लेने जाना है। अम्मी, जिन्हें तुम किचन में देखने की कोशिश कर रहे हो, वो हूर के पास है। एक ही सांस में कहता वो सोफे पर गिर गया। हूर के पास? क्यों? खैरियत? परेशान सा वो उठकर बैठ गया। जी, उन्हें कल से बुखार है और हॉस्पिटल चल नहीं रही तो मम्मी उनके पास है। ये तुम मुझे अब बता रहे हो, बेवकूफ? बुरहान, दाद,
बुरहान अभी बोल ही रहा था कि हुरुल ऐन के रूम से आसिया बेगम के पुकारने की आवाज आई। क्या हुआ अम्मी? दोनों पहुंचकर एक जबान बोले। बुरहान देखो ना, सुबह से बुखार था, मैं कह कह कर थक गई, पर जो जिद पर अड़ी नहीं चली हॉस्पिटल, और अभी से होश नहीं आ रहा। बेहोशी में देखकर आसिया बेगम ने रोते कहा, ओ माय गॉड अम्मी, इसे तो कितना तेज बुखार है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बाहों में उठाकर बुखार की तेज तपिश को महसूस करते बुरहान ने अपनी माँ से कहा और बगैर कुछ सुने आगे निकल गया। आइए अम्मी मेरे साथ। दाद उन्हें लेकर बुरहान के पीछे चला गया। तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? वेटिंग रूम में नूरुल ऐन को अकेले बैठे देखकर बिया पास आकर बोली। हाँ, दाद का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं क्यों लेट हो गया है और नंबर भी मसरूफ जा रहा है। एक बार फिर कॉल करते मसरूफियत से कहा, मेरे साथ आ जाओ, छोड़ दूंगी तुम्हें। चेयर पर बैठकर बिया ने ऑफर दी। नहीं यार शुक्रिया, पर बुरहान को ये सब नहीं पसंद। मुस्कुरा कर मना कर दिया। चलो तो फिर मैं भी बैठ जाती हूँ तुम्हारे पास। बबल मुंह में डालते वो बोली, बहुत शुक्रिया इस नवाजिश का, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं। मस्तूई मुस्कुराहट से कहते उसने इनकार किया। तुम्हें नहीं, मुझे है। हा हा हा, आंख मारकर कहती वो हंसने लगी। कमीनी हो एक नंबर की। दांत को तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत का मालूम हुआ ना तो इस यूनी से 2 गज दूर भागेगा। बताएगा कौन? हम तो छुप छुप कर मोहब्बत करते हैं। कहते एक बार फिर वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी। मिस नूरुल ऐन, आपकी गाड़ी आ गई है। पुकार पर दोनों खड़ी हो गई। क्या हुआ है कि इस गर्लफ्रेंड को पटाने में मसरूफ थे कि मुझे ले जाना भी भूल गए? सामने जाकर खड़ी होकर गुस्से से पूछा। गाड़ी में बैठो, बताता हूँ। उसके संजीदा अंदाज को देखकर नूरुल ऐन ने बिया को खुदा हाफिज कहा और फ्रंट सीट पर बैठ गई। अब बताओ, उसकी तरफ मुड़कर पूछा। हुरुल ऐन को कल रात के वाक़ये के बाद बहुत तेज बुखार आ गया था और अब वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है, इसीलिए देर हो गई। दाद ने कहकर उसके तासुरात देखने चाहे, पर वहां ऐसा था जैसे करीब में कुत्ते के मरने की बात सुनी हो। नूरुल ऐन, तुम उसे माफ क्यों नहीं कर देती? वो तुम्हारी बहन है, अकेली है तुम्हारी बिना, कितनी मोहब्बत करती है तुमसे, भूल गई हो क्या? देखो दाद, अब मैं इस टॉपिक पर बात करके ना अपने मूड का बेड़ा गर्क करना चाहती हूँ ना ही तुम्हारे, तो भलाई इसी में है हम इस टॉपिक पर बात ना ही करें। अपनी बात कहकर बगैर सुने खिड़की के बाहर देखने लगी। ख्याल करना नूर, अपनी नफरत खुदगर्जी में इतनी अंधी ना हो जाना कि वक्त आने पर रोना पड़े। दाद उसकी पुश्त को देखकर बोलता सामने देखने लगा। कहाँ चलना है? वहीं जहां हर रोज जाती हूँ। उसने घर की तरफ इशारा किया। उसने समझकर सर हिलाया। दाद के जाने के बाद वो सीधा अपने रूम में आई। आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। बैग रखकर उसने दरवाजा बंद किया और आहिस्ता से चलकर अलमारी के पास आई और वहां कपड़ों के नीचे से एक तस्वीर निकाल कर नीचे बैठ गई। क्यों मम्मा पापा हमें अकेला छोड़कर चले गए? तस्वीर में एक खूबसूरत सी औरत और मर्द के पास 2 जुड़वां बच्चियों को देखते वो सिसकी। मम्मा, आपको तो याद है ना, हूर कहती थी मैं बहुत हसास और डरपोक हूँ, मैं जल्द डर जाती हूँ, जरा सी बात पर रो पड़ती हूँ। तो मम्मा, कैसे वो मुझे इतनी तकलीफ देती है? क्यों मुझे आप लोगों से अलग कर दिया? क्यों अकेला कर दिया? मेरी बहन छीन ली उसने। घुटनों में सर देकर वो गिड़गिड़ाने लगी। पता नहीं कैसा दर्द था जो उसे तड़पने पर मजबूर कर रहा था। मैं क्यों रो रही हूँ? हाँ, मुझे क्यों रोना चाहिए? रुलाऊंगी मैं हूर, तुम्हें रुलाऊंगी। किस तरह मुझे अकेला करके सबकी नजरों में बुरा किया है, वैसे ही तुम्हें अकेला कर दूंगी। काफी देर रोने के बाद जब उसके अंदर नफरत ने करवट ली तो वह एक अज़म से बोली, नफरत करती हूँ मैं हूर तुमसे, अपनी सगी बहन से, क्योंकि तुम लायक ही इसी के हो। तुमने मेरे माँ बाप को मुझसे छीना है, मेरे बचपन की चाहत को छीना है। बहुत बहादुर हो ना तुम, बचपन से ही अपनी बहादुरी के जौहर सब पर आश्कार किए हैं। अब पता लगेगा तुम्हें तुम्हारी बहादुरी का अंजाम। हाथ की पुश्त से आंसू पूंछती तस्वीर में दोनों जुड़वा लड़कियों को देखकर वो हंसी। बहुत दूर हैं हम हूर, बहुत दूर, और मुझे नहीं लगता कभी पास आएंगे। तस्वीर में मौजूद एक बच्ची के चेहरे पर हाथ फेर कर वो बुड़बुड़ाई। डोंट वरी, कुछ वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई थी, बट नाउ शी इज फाइन। परेशान से खड़े बुरहान दाद आसिया बेगम से मुस्कुरा कर कहा। थैंक गॉड। बुरहान ने सुकून का सांस खारिज किया तो आसिया बेगम ने उसके चेहरे को देखा। मैं अब्बू को बताऊं, वो परेशान हो रहे होंगे। दाद कहकर साइड पर चला गया और आसिया बेगम अंदर चली गई रूम में। नूर को मालूम है हुरुल ऐन की तबीयत का? पास जाकर बुरहान ने सरसरी सा दाद से पूछा।
جی, وہ صرف یہی کہہ سکا. تو پھر کیا کہا اس نے؟ آئی نہیں. جانچتی نظروں سے دانت کو دیکھنے لگا. بھائی آپ کو تو معلوم ہے اتنا آسان نہیں دونوں کا ملنا. دانت کہہ کر رکا نہیں. تو پھر مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا. دانت مسکرا کر سوچتے وہ روم میں حور کے پاس چلا گیا. سورج کی سنہری دھوپ جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی اور ایسے میں کافی نوجوان جاگنگ ٹریک پر دوڑ رہے تھے تو کوئی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا اور ان سب میں وہ بھی تھا, سعید عالم. کانوں میں ہینڈری لگائے, جاگنگ سوٹ میں ملبوس, کسرتی لمبا چوڑا بدن, 6 فٹ سے نکلتا قد, شہد رنگ بال, بھوری پر اسرار آنکھیں, سرخ و سفید رنگت, مغرور ناک, ہلکی ہلکی شیو اور گھنی مونچھیں. وہ ایک سحر انگیز پر اسرار سی شخصیت تھی کہ وہاں سے گزرتا ہر کوئی اسے مڑ مڑ کر دیکھے بنا نہیں رہ سکا. لڑکیاں اس کی شخصیت میں کھو سی جاتی. مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ اب کیا کہتا ہے. وہ شاید سعید عالم کو نہیں جانتا. بہرحال اب جو ہونا ہے اس کے لیے ریڈی ہونے کا پیغام پہنچا دو. برہمی سے کہتے کال بند کر دی اور کانوں سے ہینڈ فری نکال کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا. ہائے. وہاں سے گزرتی ایک لڑکی ہمت کر کے اس کے ساتھ آ بیٹھی اور مخاطب کیا, پر دوسری طرف کوئی رسپانس نہ ملا. ایکسکیوز می ہینڈسم مین. اس نے پھر سے ہمت کی, جیسے وہ آج جیت پا کر ہی رہے گی. سعید نے لڑکی کی آواز پر ذرا سی نظریں اس کی جانب پھیری. ہائے, میرا نام رمشا ہے, اور آپ کا؟ اس کے دیکھنے پر آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولی سعید. ہاتھ کو نظر انداز کرتے اس نے اپنا نام ادا کیا اور وہ مایوسی سے ہاتھ نیچے کر کے دوسری بات سوچنے لگی. کیا ہم فرینڈز بن سکتے ہیں؟ اس کے خوبصورت سے چہرے پر بنے اس پر اسرار سے نشان کو دیکھ کر وہ بےتابی سے بولنے لگی. دل تو کر رہا تھا اب بھی ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر بنے ان نشانوں کو چھو لے, پر سامنے والے کی شخصیت اس کی ہمت توڑ رہی تھی. اس کے لفظوں پر سعید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے سارے فاصلے توڑنے کی چمک سی نظر آئی, جس پر وہ مسکرا دیا. ہاں, اگر تم اپنی آنکھیں نکال دو. سعید کے لفظوں پر رمشا کی آنکھیں پھیل گئیں. واٹ؟ اور وہ گھبرا کر ایک دم کھڑی ہو گئی. یس کہہ کر وہ مزید رکا نہیں تھا بلکہ اٹھ کر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا اور پیچھے کھڑی رمشا حیرت سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی, اور جب اس کی آنکھوں کی سنجیدگی کو محسوس کیا تو لبوں پر زبان پھیری اور پانی کی بوتل منہ سے لگائی. تمہیں پتہ ہے عالف, ایس پی برہان ایک بلائنڈ لڑکی سے محبت کرتا ہے جو اس کی کزن ہے. مسکان نے نیل پینٹ لگاتے ڈرائنگ روم میں بیٹھے عالف اور سعید سے کہا. اس کی بات پر عالف نے مسکراہٹ روکی. اور تمہیں جاننے کی کون سی ضرورت پڑ گئی؟ آنکھیں سکیڑ کر پوچھا. بھئی دشمن کی کمزوری جاننا ضروری ہے. کن اکھیوں سے سعید کو دیکھتے جو ٹیبل پر پڑے میپ میں مارکر سے کچھ لکھ رہا تھا کہا گیا. مسکان, تمہارا یہاں آنے کا مقصد؟ اس بار سعید نے پوچھا. بس میں بور ہو گئی تھی ہاسٹل میں تو آ گئی. اس نے معصوم صورت بنائی. پر اب جاؤ. مصروف سے انداز میں گیٹ آؤٹ کہا گیا. سعید, اب میں یہاں رہنا چاہتی ہوں, وہ منمنائی. سعید کے کہنے اور مسکان کے سرخ چہرے کو دیکھتے عالف اٹھ کھڑا ہوا. عالف, اسے باہر کا راستہ دکھاؤ. ضرورت نہیں, میں خود جا رہی ہوں. بیگ میں نیل پینٹ ڈال کر وہ بالوں کو جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک گھوری مسکراتے عالف پر ڈال کر وہاں سے جانے لگی. اتنی جلدی جا رہی ہو مسی؟ ایک پیپر ہاتھ میں اٹھائے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے عارف نے اس کے سرخ چھوٹی سی ناک کو دیکھتے پوچھا. جی ہاں, کافی دیر ہو گئی ہے یہاں. مڑ کر بگڑے تیوروں سے لاپرواہ بیٹھے سعید کو دیکھتے وہ بولی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی. اسے کیا ہوا؟ عارف نے ابرو اچکا کر عالف سے مسکان کے موڈ کی بابت پوچھا. موڈی لڑکی ہے. یہ لو سعید, فلائٹ ٹائم اور میٹنگ لوکیشن. عارف نے پیپر سعید کے سامنے رکھا. سعید نے میپ فولڈ کرتے وہ پیپر اچھا لیا. اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ آسیہ بیگم نے اسے اٹھتے دیکھ کر سوال پوچھا. جی اچھا فیل کر رہی ہوں. دیکھا اپنی ضد کا نتیجہ. الماری سے ڈریس نکالا اور اس کے پاس آئی. ہاسپٹل سے واپس آ کر حور العین واپس سو گئی تھی, تبھی اب اسے اٹھتے دیکھ کر فریش ہونے کے لیے ڈریس نکال لائی. اچھا اب چینج کر لو, پھر میں کھانا بھیجتی ہوں. ٹھیک ہے. اس نے اسبات میں سر ہلایا. تائی امی, نور کہاں ہے؟ ہاتھ مروڑتے پوچھا. وہ یونی سے آ کر سو گئی تھی, ابھی اٹھی ہے. آسیہ بیگم نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے جواب دیا. ہاں تو کس حال میں ہے مس حور العین؟ داد اور برہان اندر داخل ہو کر بولے. اچھے حال میں ہوں مسٹر داد.
وہ شرارت سے بولی۔ ہاں میڈم، میں بھی موجود ہوں یہاں، برہان نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ جانتی ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں، وہ ہنس کر بولی۔ دانت نے معنی خیزی سے ابرو اچکاتے برہان کو دیکھا تو برہان نے سر کھجایا۔ شکریہ آپ کا جناب، دلکش انداز میں کہتے اس نے سر کو جھکایا۔ آسیہ بیگم نے گھور کے دونوں کو دیکھا اور انہیں ڈنر کا کہہ کر چلی گئی۔ اچھا میں چلتا ہوں، دوستوں کے پاس جانا ہے۔ دانت کالر کو جھڑک کر مسکراتا چلا گیا۔ آئی ایم سوری ہور، میری غلطی کی وجہ سے تم ڈپریشن میں آ گئی۔ برہان نے نظریں اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کو دیکھتے شرمندہ سے بولا۔ تم کیوں شرمندہ ہو رہے ہو برہان؟ اس میں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں۔ اسے شرمندگی سے نکالنے کے لیے ہور جلدی سے بولی تو برہان مسکرا دیا۔ تمہارے لیے کل ایک گڈ نیوز ہوگی اور انشاءاللہ تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے برہان نے کہا تو مسکرا کر سر ہلاتے اس نے اپنا ہاتھ اس کی ملائم گرفت سے آزاد کروا لیا۔ انشاءاللہ، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، امی کھانا بھیجنے ہی والی ہوں گی۔ وہ کہہ کر روم سے باہر نکل گیا تو ہور پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ کاش ایسا ہو جاتا۔ ایک ہونک سی نکلی تھی دل سے۔ برہان بیٹا، کچھ کام ہے؟ آسیہ بیگم برہان کو رات کے 12 بجے اپنے روم میں دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ نہیں، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں امی؟ روم میں موجود صوفے پر بیٹھ کر کہا۔ ہاں، بس جب تمہارے ابو نہیں ہوتے تو یوں ہی مطالعہ کرتے وقت گزرتا ہے۔ کتاب سائل ٹیبل پر رکھ کر وہ چشمہ اتار کر بولی۔ برہان بھی مسکرا دیا۔ محبت احساس ہی ایسا ہوتا ہے، کیوں ٹھیک کہا نا؟ کہی تو اس نے اپنے دل کی بات تھی، پر چہرے پر تاثر شرارتی تھے۔ ہاں شاید، آسیہ بیگم ہنس پڑی۔ اچھا تم بتاؤ، اس وقت یہاں کوئی کام ہے؟ اس کی اس وقت موجودگی پر وہ سنجیدہ ہوئی۔ جی امی، کام تو آپ اور ابو دونوں سے تھا، پر چونکہ ابو یہاں نہیں ہیں اور مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تو آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ صوفے سے اٹھ کر آسیہ بیگم کے پاس آیا اور ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر سنجیدہ سا بولا۔ ایسی کون سی بات ہے کہ میرے صابر بیٹے سے صبر نہیں ہوا؟ آسیہ بیگم بھی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر مسکرائیں۔ ساتھ والے روم سے پانی کے لیے نکلتی حور العین کے کانوں میں بھی یہ الفاظ پڑے اور متجسس ہو کر وہ وہیں رک گئی۔ حور، یہ بہت بری بات ہے کسی کی چھپ کر باتیں سننا۔ پریشانی سے لب کچل کر وہ خود کو سمجھانے لگی۔ میں تھوڑی سن رہی ہوں، وہ الفاظ خود میرے کانوں میں آ رہے ہیں۔ ناک چڑھا کر اس نے اپنی پوزیشن صاف کی اور سننے کے لیے وہیں رک گئی۔ امی، وہ میں حور العین سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بنا جھجک کے اس نے کہہ دیا تھا اور آسیہ بیگم کا سپاٹ چہرہ دیکھنے لگا۔ باہر کھڑی حور ٹوٹے ہوئے وجود کو سنبھال کر آگے جانے لگی کہ آسیہ بیگم کے لفظوں نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ برہان کی محبت کی وہ بہت قدر کرتی تھی، پر وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی شادی ہو۔ برہان، ابھی جسے تم محبت کہہ رہے ہو نا، وہ بس ایک ہمدردی ہے اور کچھ نہیں۔ آسیہ بیگم نے اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال کر کہا۔ برہان نے کچھ نہ سمجھتے انہیں دیکھا۔ ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ہمدردی میں نہیں، سچ مچ میں حور سے محبت کرتا ہوں، حیرت اور ناپسندیدگی سے وضاحت کی۔ سوری برہان، یہ ناممکن ہے۔ ہر ماں اپنے بچے کو خوش دیکھنا چاہتی ہے اور میں یا تمہارا باپ جان بوجھ کر تمہیں اس آگ میں نہیں دھکیل سکتے۔ اگر تمہیں محبت ہی ہو گئی ہے تو نور بھی حور جیسی ہے، اس سے کیوں نہیں ہوئی؟ اگر اس سے ہوتی تو شاید میں تمہاری محبت سمجھ کر قبول بھی کر لیتی۔ تمہارے باپ نے پہلے ہی انکار کر دیا ہے اور حور کا رشتہ کسی اور جگہ کرنا چاہتے ہیں، جو شاید ہو بھی یا نہ۔ وہ اندھی ہے، سہاروں کی محتاج ہے۔ شادی کے بعد وہ تمہاری خوشیاں دیکھے گی یا خود کو سنبھالے گی؟ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم سے اس رشتے کی امید مت کرو۔ آسیہ بیگم صاف سیدھا کہہ کر برہان کو سکتے میں چھوڑ کر لیٹ گئیں۔ امی، آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ اور ابو، ان کے تو بھائی کی بیٹی ہے۔ حور دوسروں میں جا کر کیسی زندگی گزارے گی آپ جانتی ہیں؟ برہان غصے سے بگڑے انداز میں بولا۔ اور رشتہ آیا تو؟ بیٹے صاف بتاؤ، ایسی ادھوری لڑکیاں شادی کے لیے نہیں، صرف زندگی کے عذاب جھیلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور ویسے کون کرے گا اس سے شادی؟ دیکھا ہے یا سنا ہے کہ کبھی حور العین کے لیے رشتہ لے کر ہمارے در پر کوئی آیا ہو؟ نور کے رشتوں کو دیکھا ہے کیسے لائنیں لگی ہوتی ہیں؟ آسیہ بیگم کڑوی زبان میں بولتی زہر اگلنے لگی۔ امی، بے شک کوئی لائنیں نہیں لگی حور کے لیے، پر میں تو پیار کرتا ہوں اس سے، میں تو چاہتا ہوں اسے، میں تو شادی کرنا چاہتا ہوں نا، پھر کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے برہان کہ میں تمہیں ساری زندگی جورو کا غلام نہیں دیکھ سکتی، اور نہ ہی سماج میں یہ کہہ کر ملوا سکتی ہوں کہ میری بہو اندھی ہے۔
تو میری طرف سے تم نہ ہی سمجھو۔ آسیہ بیگم اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے حقیقت بتانے لگی۔ ہاں، اگر ہوتی امیر کبیر باپ کی بیٹی، بینک بیلنس، چوڑی پراپرٹی کی مالک، تو اس کے ماتھے پر لگا دھبا اور عیب چھپ بھی سکتا تھا، پر وہ کس باپ کی بیٹی ہے یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اور دوسری بات، ان سے محبت کی وجہ ایک تو خاندان ہے، دوسرا ان کا وہ ریسٹورنٹ ہے جس کو حاصل کرنے کی تمہارے ابو پوری کوشش کر رہے ہیں۔ امی، میں نہیں، برہان، جاتے ہوئے لائٹ بند کر جانا۔ حیرت صدمے سے جو الفاظ برہان کے منہ سے نکلنے والے تھے انہیں بیچ میں ہی ٹوک کر وہ بولی، امی، بہت برا کر رہے ہیں آپ لوگ، میں ابو سے بات کروں گا، اور میں صرف حور سے ہی شادی کروں گا، ورنہ کسی سے بھی نہیں کروں گا، سمجھیں آپ؟ غصے سے کہہ کر برہان بغیر لائٹ بند کیے چلا گیا۔ تو کیا یہ ہے میری حقیقت؟ سوچتے ہوئے برہان کے نکلنے سے پہلے ہی وہ آگے بڑھ گئی۔ دماغ جیسے سن پڑ رہا تھا اور اسے معلوم نہ تھا وہ کہاں جا رہی ہے۔ میرے اپنوں نے ہی میری حقیقت اتنی کڑوی بیان کی ہے، میں نے تو کبھی اسے عیب نہ سمجھا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ سسکیوں کا گلا گھونٹتی مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم نہ ہوا، کیا میں اس سے بات کروں کہ دل کو سکون مل جائے؟ اس نے حور العین کے روم کی لائٹ آن دیکھ کر کہا، نہیں، ایسے وہ سمجھ جائے گی کہ ضرور کچھ پریشانی ہے مجھے۔ اس نے سوچتے خود انکار کیا اور جا کر نیچے لان میں آ گیا، کھلی فضا میں سکون لینے کے لیے۔ سخت پریشانی میں چہل قدمی کرتے اس کی نظر کھلے گیٹ پر پڑ گئی۔ گارڈ! وہ غصے میں سرونٹ کوارٹر کے قریب آ کر دھاڑا۔ جی سر۔ کچھ ہی دیر میں گارڈ گھبرا کر کوارٹر سے باہر نکلا۔ یہ گیٹ کس رشتہ دار کی آمد پہ کھلا چھوڑا ہے؟ وہ غصے سے کھلے گیٹ کا اشارہ کرتے بولا۔ اوہ، معاف کر دیں سر، میں کچھ کام کی وجہ سے اندر آیا تھا اور سمجھا میں نے گیٹ بند کر دیا ہے، معاف کر دیں۔ گارڈ بوکھلا کر التجا کرتے بولا۔ جاؤ اور بند کرو، آئندہ ایسی غلطی ہوئی تو دیکھنا جسم پہ یہ یونیفارم نہیں رہے گا۔ اپنی ماں سے ہوئی تلخ کلامی کی وجہ سے وہ روڈ ہو گیا تھا۔ نو سر، آئندہ نہیں ہوگا، شکریہ۔ وہ جلدی سے کہہ کر شکریہ کرتا گیٹ بند کرنے چلا گیا اور برہان سرد سانس فضا میں خارج کرتے اندر جانے لگا۔ گہری ہوتی رات میں سنسان راستے پر وہ خود سے اور ماحول سے لاپرواہ ہو کر چل رہی تھی۔ صدمے کی حالت میں وہ صرف اپنی زندگی کی کڑوی حقیقت کے بارے میں سوچتے انجان راستوں پر رواں دواں تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا اتنی بری اصلیت ہے میری۔ بے خودی میں بڑبڑاتی دوپٹہ پاؤں میں الجھنے سے گرتے گرتے بچی تو کسی نے پیچھے سے نامانوس انداز میں سڑک پر پڑے اس کے دوپٹے کو اٹھا کر کندھوں پر ڈالا۔ صحیح کہتی ہے نور، میں صرف ایک مصیبت ہوں، ایک بد سایہ ہوں، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، اور جی کر کروں گی بھی کیا جب کوئی اپنا رہا ہی نہیں۔ سب کے پاس خواب ہیں، اپنے ہیں، جینے کی وجہ ہے، میرے پاس کیا؟ کچھ بھی تو نہیں، نہ جینے کی وجہ، نہ راستہ دکھانے کا سہارا، نہ اپنا نہ پرایا، کچھ بھی تو نہیں۔ حور العین، تمہارے پاس خالی ہاتھ، خالی دامن ہو، اکیلی ہو اس دنیا میں۔ ہسیانی انداز میں کہکہا لگاتی اپنی بے بسی کا مذاق اڑانے لگی۔ نہیں، میری بہن ہے، میں کیوں اکیلی ہوں؟ نور، تم ہو نا؟ جانتی ہوں نفرت کرتی ہو، پر مجھے پتا ہے مجھے کچھ ہوا تو تم میرے بنا رہ نہیں پاؤ گی۔ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر وہ خوشی سے بولی، کوئی نہیں ہے کیا یہاں؟ اندھے ہو گئے ہو سب کے سب، نہیں دیکھ رہی میں؟ تم لوگوں کو مار کیوں نہیں رہے مجھے؟ جو مرنا چاہتا ہے اسے مارتے نہیں، جو جینا چاہتا ہے اسے مار دیتے ہو، یہ کیسا انصاف ہے تم لوگوں کا؟ کہاں ہے وہ بیسٹ جو سب کو مارتا رہتا ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے مارنے کو؟ وہ بھی اندھا ہو گیا ہے کیا میری طرح؟ چیخ چیخ کر کہتی آخر میں وہ سعید کو بلانے لگی تھی، جانتی تھی وہ مارتے وجہ نہیں پوچھے گا۔ آؤ درندو، جیسے میرے ماں باپ کو مار دیا ویسے ہی مجھے مار دو۔ کہاں کیا وہ آدم خور؟ کیا اسے اب میں نہیں یاد؟ نہیں چاہیے؟ آؤ، میں بیٹھی ہوں کراچی میں، آ جاؤ، مار دو مجھے، میری ماں کی طرح ختم کر دو مجھے۔ گھٹنوں میں منہ چھپا کر وہ دھاڑ رہی تھی کہ گلا خشک ہونے پر کھانسنے لگی۔ نور، میں تمہیں ان لالچی انسانوں کے بیچ اکیلے نہیں چھوڑ کر جاؤں گی، میں تمہیں اپنا ریسٹورنٹ دے کر جاؤں گی، پھر میں نہیں جیوں گی، مجھے نہیں جینا، اندھی ہوں، کیسے جی سکتی ہوں؟ کچھ دیر بعد جب اسے اپنی بہن کی یاد آئی تو خود سے کہنے لگی۔ سعید عالم پاس کھڑا خاموشی سے یہ سن رہا تھا۔ دفعتاً پینٹ کی جیب میں موبائل وائبریٹ کرنے لگا تو حور العین نے چونک کر قریب دیکھا، پر وہ دیکھتی کیا؟ سعید نے اس کی پیلی پڑتی رنگت کو دیکھ کر موبائل جیب سے نکالا تو عالف کی کال تھی۔ اس نے اوکے کر کے کان سے لگائی۔ ہیلو سعید، کہاں ہو یار؟ سب آ گئے ہیں؟ پریشانی سے پوچھا۔ آ رہا ہوں 10 منٹ میں۔
اس نے کہہ کر بغیر دوسری طرف کی سنے موبائل آف کر دیا اور واپس جیب میں رکھ دیا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کوئی کام نہیں، نہ ہی میں پوچھوں گی، پر تم بہت اچھے وقت پر آئے ہو۔ حور العین کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تو ایک دم اٹھ کر بولی، میں سمجھا نہیں، کیا چاہتی ہو اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات پر سعید کے لبوں پر تبسم سا پھیل گیا۔ ہاں، ان سوالوں سے تم اچھے انسان لگتے ہو۔ کیا میرا ایک کام کرو گے؟ میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی۔ ایک ہی سانس میں بولتی وہ جواب کی منتظر ہوئی۔ سعید نے اس کے ننگے پاؤں کو دیکھا۔ کتنے دو گی؟ اس بار سپاٹ آواز پر حور تھوڑا سا گھبرا گئی۔ مجھے نہیں پتا کتنے، پر اتنے دوں گی کہ تمہارا منہ بند ہو جائے گا۔ اس کی بات پر اس نے ابرو اچکائے۔ اور اتنے پیسے تم لاؤ گی کہاں سے؟ سوال کے ساتھ اس نے اس بے وقوف سی لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ گلابی رنگت پر اورنج کلر کے سوٹ میں دوپٹے سے لاپرواہ وہ خود اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کہاں سے بھی لاؤں، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تم صرف بتاؤ میرا کام کرو گے کہ نہیں؟ کام کیا ہے؟ تھوڑا سا قریب آ کر اس نے سرگوشی میں پوچھا اور حور العین اس اچانک حملے سے بدک کر پیچھے ہوئی۔ تم بھی یہ خوبصورتی دیکھ کر عام مردوں کی طرح پگھل رہے ہو تو کچھ نہیں اس مردہ جسم میں، اور نفرت سے چیخ پڑی۔ سعید عالم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کام بتاؤ۔ دونوں اطراف میں سنسان راستوں کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہے، تم جاؤ، میں کسی اور سے کروا لوں گی۔ وہ خوف زدہ سی ہونے لگی۔ میں ادھورے کام اور ادھوری باتیں پسند نہیں کرتا۔ اب یا تو مجھے پیسے دو یا کام۔ اس کے لفظوں پر حور العین کا سانس رک گیا۔ پیسے؟ اچانک وہ وحشت زدہ سی ہو گئی اس انسان سے۔ اور کام بھی۔ سعید نے اس کی پیلی رنگت کو دیکھتے بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے، مجھے میرے پاپا کا ریسٹورنٹ چاہیے جس پر میرے پاپا کی دوست نے قبضہ کر لیا ہے۔ پارٹنر تھے پر اس نے پاپا کو چیٹ کیا۔ بتانے پر اس کے آنسو گالوں پر پھسلنے لگے۔ ٹھیک ہے، تمہارا کام ہو جائے گا، پر میری سوچ کے مطابق پیسے نہ ملے تو آگے تم خود سمجھدار ہو۔ اس کی تھوڑی پر موجود دل کو دیکھتے اس نے کہا۔ اور حور العین پریشان سی ہو گئی کہ نہ ریسٹورنٹ کا معلوم، نہ باپ کا، نہ ہی اس آدمی کا، پھر کیسے کام ہو جائے گا؟ سنو، کون ہو تم؟ خوف زدہ سی ہوتی اپنے دل کی ابتر حالت پر ہاتھ رکھتی وہ بولی، البتہ ایک قدم ضرور پیچھے لے گئی۔ جانے کے لیے مڑتے سعید نے اس کی ٹانگوں کی کپکپاہٹ کو دیکھا جیسے گرنے ہی والی ہو۔ عالم متبسم ہو کر بولا، اور حور العین کو لگا موت اس کے سر پر آ گئی ہو، جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی ہو، ہاتھ پاؤں جیسے ٹھنڈے پڑ گئے ہوں۔ وہ بیسٹ! بڑبڑاتی وہ لہرا کر زمین پر گرتی، اس سے پہلے ہی سعید نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا کہ وہ جھول گئی۔ مسکراتے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا اور کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے دور کھڑی اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ حور العین کے بے ہوش وجود کو باہوں میں اٹھا کر وہ ایک روم میں داخل ہوا۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا اور روم بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آہستہ سے اس نے حور کو بیڈ پر لیٹایا اور لائٹ آن کی۔ چل کر وہ بیڈ کے قریب آیا اور پاس بیٹھ گیا۔ سعید بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ مرنا اتنا آسان ہوتا تو پہلے ہی مر جاتی حور العین۔ انگلی سے تھوڑی پر موجود دل کو ذرا سے فاصلے پر محسوس کرتے بولا۔ پر جب گلے میں پڑا لاکٹ جو اسے برہان نے دوسرے دن برتھ ڈے گفٹ دیا تھا اس پر نظر پڑی تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ایک آخری نظر اس کی مندی آنکھوں پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ حور العین ابھی ناشتہ کرنے نہیں آئی؟ سب لوگوں کو وہاں موجود دیکھ کر آسیہ بیگم نے پوچھا۔ برہان نے کچھ پریشانی سے اپنی امی کو دیکھا۔ اور امی، آپ اسے دیکھنے بھی نہیں گئی؟ اس نے کچھ سنجیدگی سے کہا کہ داد نے برہان کو دیکھا۔ میں جا کر دیکھتی ہوں، تم لوگ ناشتہ کرو۔ وہ برہان پر ایک گھری ڈالے اٹھ کر ڈائننگ روم سے چلی گئی۔ سب کچھ سنتی نور اپنے لبوں کو کاٹنے لگی۔ وہ بھی اس کی کمی کو محسوس کر رہی تھی پر کچھ کہہ نہ سکی۔ برہان، داد، حور العین تو اپنے روم میں نہیں ہے۔ پریشان سی آسیہ بیگم کچھ دیر میں پکارتی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ یہ سنتے ہی نوالا نور العین کے گلے میں پھنس گیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ بونی، کیا ہوا؟ اس صورتحال میں بھی داد کے لبوں کے گوشوں میں مسکراہٹ مچلنے لگی۔ یہ لو، پیو۔ جلدی سے اپنے جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ نور العین نے دبدباتی آنکھوں سے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ کیا مطلب؟ کہاں نہیں ہے امی؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ایک نظر نور پر ڈال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ داد بھی پریشان سا کبھی آسیہ بیگم، کبھی برہان کو دیکھتا تو کبھی نور العین کو۔ مجھے نہیں معلوم بیٹا، رات تو کمرے میں ہی تھی۔
اس کے کہنے پر جھکے سر بیٹھی نور العین کی آنکھوں میں سے آنسو پھسل کر آدھے جوس کے گلاس میں گرے۔ میں لان اور سرونٹ کوارٹر میں دیکھتا ہوں، آپ لوگ پورے گھر میں دیکھیے، برہان ہدایت دے کر ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ آسیہ بیگم بھی ساتھ تھیں۔ تم نہیں چلو گی؟ نور العین کے سامنے رکھا جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے پوچھا۔ میں چل کر کیا کروں گی، اتنے تو ہیں اس کے خیر خواہ، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو داد لبوں پر زبان پھیرتے وہاں سے نکلا۔ لڑکی پوری پاگل ہے، بڑبڑاتے اس نے ڈائننگ روم پر ہر جگہ دیکھا، وہاں کوئی ہوتا تو ملتا۔ کھڑکی سے آتی سورج کی کرنوں کی مدھم تپش اس کے چہرے پر پڑی تو وہ کروٹ بدل کر پاس پڑے تکیے کو منہ پر رکھ کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دفعتاً دماغ نے خطرے کا سائرن دیا اور مضبوط آواز میں ایک لفظ گونجا، عالم۔ نور؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور بے ساختہ منہ سے خوف میں نور کا لفظ نکلا۔ لمبے لمبے سانس لیتی وہ اپنا تنفس بحال کرنے لگی کہ آہستہ آہستہ برہان اور آسیہ بیگم کی باتیں یاد آئیں تو منہ جیسے تالو سے چپک گیا۔ دیکھ رہی ہیں مما پاپا، کوئی نہیں ہوتا، ماں باپ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، سب لالچی لوگ ہیں۔ مجھے کیسے بھی کر کے ریسٹورنٹ نور کو، وہ ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ دماغ ریسٹورنٹ لفظ پر پوری طرح بیدار ہوا تو ہر چیز اس کے سامنے صاف ہونے لگی۔ گھر سے باہر جانا، رونا، چیخنا اور کسی انجان آدمی سے مدد مانگنا اور پیسے دینے کا وعدہ۔ حور العین کا دماغ گھوم گیا۔ اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا، کس مصیبت میں ہاتھ ڈال لیا؟ سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ بڑبڑائی، میں کہاں سے لاؤں گی اتنے پیسے؟ میں تو پاگل ہو جاؤں گی اس زندگی سے۔ وہ عالم تھا، یا اللہ، یہ ایک خواب ہو، صرف ایک برا خواب ہو اور کچھ نہیں۔ اور دیکھنا، میں اپنے روم میں ہوں گی۔ منہ صاف کرتی وہ جلدی سے بولی، نور، تائی امی۔ خوف سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور وہ زور زور سے پکارنے لگی۔ کیا ہوا حور بی بی؟ نرگس بھی جلدی سے روم میں آ کر بیڈ پر بیٹھی پکارتی حور العین کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ نرگس بھی آپ؟ میں کہاں ہوں؟ ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو مسلتے وہ بولی، بیٹا گھبراؤ نہیں، تم اپنے روم میں ہو، لگتا ہے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے، ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہے۔ نرگس بھی اس کے ہاتھ پاؤں مسل رہی تھی اور حور اس کا تو دماغ جیسے سن پڑ گیا تھا اور غیر ارادہ طور پر اس کا ہاتھ بازو پر گیا جہاں آخری لمس اس نے محسوس کیا تھا۔ آپ کب سے ہیں یہاں نرگس بھی؟ خشک لبوں پر زبان پھیرتے اس نے پوچھا۔ بیٹا، میں اپنی بیٹی آمنہ کے پاس گئی تھی، صبح آئی ہوں تو دروازہ اندر سے بند تھا، میں سمجھی نور بیٹی آئی ہوگی۔ جب دروازہ ایک بچے کو اندر بیچ کر کھلوایا تو تم سوئی ہوئی تھی، پھر میں ناشتہ بنانے چلی گئی تو تم نے شاید کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو حور بیٹا؟ نرگس بھی حور العین کو پسینے میں نم دیکھ کر بولی، جی میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اور پلیز بھی الوی ہاؤس میں کسی کو فون کر کے بتا دے میں یہاں ہوں، صبح ہی آئی ہوں۔ گھر میں خود کو نہ پا کر صورتحال کو سمجھتی وہ بولی تو نرگس بھی سر ہلا کر ناشتہ کرنے کا کہتی چلی گئی۔ نرگس بھی کے جانے کے بعد حور نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا۔ اسے ہمارے گھر کا کیسے پتا؟ اور میں تو شاید عالم سنتے ہی اپنے خواص کھو بیٹھی تھی۔ نہیں، اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور گرنے سے بچایا، اور پھر وہ مجھے یہاں لے کے آیا۔ کیا وہ میرے بارے میں جانتا ہے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ ہاں، شاید میں برہان کی کزن ہوں، اسی لیے وہ سب جانتا ہوگا۔ اور اس نے کہا اگر میں نے اسے اس کی مانگ کے مطابق پیسے نہ دیے تو آگے میں خود سمجھدار ہوں۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ آنکھیں میچ کر وہ کہیں غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ کام ڈاؤن حور، ایسا کچھ نہیں ہوگا، شاید اس نے مجھے روتے دیکھ کر دلاسا دیا ہو۔ ہاں، بس ایسا ہی ہے، مجھے یہاں سے جانا چاہیے، وہاں سب کے بیچ رہوں گی تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خود کو حوصلہ دے کر اٹھی اور الماری سے ایک ڈریس نکال کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اس لڑکی نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا، اکیلی صبح صبح اتنی دور چلی گئی۔ شریف گھر کی لڑکیوں کے ایسے لچھن تو نہیں ہوتے، آسیہ بیگم نے ناپسندیدگی سے کہا۔ پیچھے آتی نور نے ابرو اچکائی۔ تائی امی، لچھن اس کے برے نہیں ہیں، شاید بیمار ہونے کی وجہ سے سکون لینے وہاں چلی گئی ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ اٹھی۔ کچھ چونک کر برہان، آسیہ بیگم اور داد نے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو میری بچی، پر اسے کچھ ہو جاتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ صوفے پر سے آسیہ بیگم اٹھ کر اس کے ماتھے پر پیار کرتی بولی، جس پر نور العین کچھ نہ بولی۔ نور، تم چلو، میں کیز لے کر آتا ہوں۔ داد کے کہنے پر وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ برہان نے بھی یقینی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ میں بھی جانے کی تیاری کرتا ہوں، اور مہربانی کر کے حور کے خلاف ایسے لفظ استعمال نہ کریں۔
آپ کے کچھ بھی کہنے سے میرے دل میں اس کی محبت ختم نہیں ہو جائے گی. میں پاپا سے بات کرنے والا ہوں اور حور العین آپ کی مستقبل کی بہو ہے. سنجیدگی سے کہہ کر وہ رکا نہیں تھا. گارڈ انکل، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی تو پلیز سچ بتائیے گا. نور جانتی تھی کہ حور العین جھوٹ بول رہی ہیں. وہ کیسے بغیر سٹک کے جا سکتی ہیں، وہ بھی اتنی صبح؟ ہم بھی تو جانیں حور میڈم کے پاس ایسا کون سا غائب ہونے کا جادو آ گیا ہے، سوچتی وہ بولی. جی بیٹا پوچھئے. چیئر سے اٹھ کر گارڈ نور العین کے پاس آ گیا. انکل، کیا آپ صبح سے یہی ہیں کہ کوارٹر میں بھی گئے تھے؟ پوچھنے کے ساتھ ہی وہ گارڈ کی آنکھیں دیکھنے لگی. جی بیٹا، ہم صبح سے یہی ہیں، کہیں نہیں گئے. کوئی کام ہے بیٹا؟ پوری سچائی سے کہتا گارڈ اس بات کو نہ سمجھتے بولا. تو کیا آپ نے میری بہن حور العین کو یہاں سے جاتے نہیں دیکھا صبح؟ کچھ حیرت سے وہ بولی. نہیں بیٹا، صبح سے ابھی تک کوئی نہیں آیا، نہ ہی گیا. انکار کرتے گارڈ نور کا چہرہ دیکھنے لگا. آپ کا بہت شکریہ، پر ایک بات، اگر برہان آپ سے پوچھے تو پلیز بولیے گا کہ ہاں حور العین صبح یہاں سے گئی ہے اور اس نے آپ کو نہ بتانے کا کہا تھا. آگے کا سوچتے نور بولی. پر بیٹا، ہم جھوٹ کیوں بولیں؟ صاحب ہمیں نوکری سے نکال سکتے ہیں. گھبرا کر گارڈ نے انکار کر دیا. اگر آپ ایسا نہیں بولیں گے کہ آپ نے حور کو جاتے نہیں دیکھا تب آپ کی نوکری جائے گی، کیونکہ برہان صاحب جانتے ہیں حور جھوٹ نہیں بولتی. مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ حور کو آپ نے نہیں دیکھا، اور حور میڈم کا کہنا ہے کہ وہ صبح یہاں سے ہی گئی ہے. تو کیا سمجھے، گئی نا آپ کی نوکری. بہت ہی ہوشیاری سے دماغ لڑاتے گارڈ کو ڈرایا کہ وہ سوچ میں پڑ گیا. ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا. گارڈ برہان کی رات کی وارننگ یاد کرتے راضی ہو گیا تو مسکرا کر اللہ حافظ کہتی نور پارکنگ ایریا میں چلی گئی اور داد کے ساتھ بیٹھ کر وہاں سے یونی کے لیے روانہ ہو گئی. پیچھے ڈیوٹی کے لیے جاتے برہان نے گارڈ سے حور کا پوچھا تو گارڈ نے وہی کہا جو نور نے اسے بولا تھا. پر اس کے باوجود برہان نے اسے پہلے نہ بتانے پر جھڑک دیا. پر وہ نور کا شکر کر رہا تھا کہ نوکری تو بچ گئی. سنو عارف، مجھے جمال الوی کے ریسٹورنٹ کی معلومات چاہیے کہ کس کے ساتھ اس نے پارٹنرشپ کی تھی. لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے وہ اس وقت اپنے بنگلے میں موجود آفس روم میں تھا. عارف اور آلف جو صوفے پر بیٹھے کسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے، سعید کے مخاطب کرنے پر دونوں چونکے. جمال الوی، وہی مرحوم؟ آلف نے پوچھا. مجھے نہیں لگتا آلف یہاں دوسرا مرحوم جمال الوی ہے. اگر ہوگا تو بھی میں اس کے بارے میں نہیں بول رہا. وہ سنجیدگی سے آلف کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے بولا. ٹھیک ہے، مرے ہوئے کی معلومات اکھاڑنے کے لیے کچھ وقت لگے گا. فائلز اٹھائے عارف کہہ کر وہاں سے نکل گیا. سعید، مجھے نہیں لگتا ہمیں ایس پی کی فیملی کو اکھاڑنا چاہیے. جو ہوگا وہ خود ہینڈل کر لے گا، آلف نے گمبھیر پن سے کہا. اور مجھے لگتا ہے یہ سودا میرے لیے کروڑوں کا ہے. بات کرتے سعید کی آنکھیں بھی مسکرانے لگی اور آلف کو خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی. نور العین اور داد اس وقت بلیک ڈائمنڈ ریسٹورنٹ میں موجود تھے، جو کسی وقت نور ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا. نور اکثر یہاں آتی رہتی تھی، پر آج داد بھی ساتھ آ گیا تھا. ایک آفر دوں تمہیں؟ خاموشی سے لنچ کرتی نور سے مخاطب ہوا. کون سی آفر؟ وہ ابرو اچکا کر بولی. یہ کہ مجھ سے شادی کر لو. تمہیں یہ ریسٹورنٹ گفٹ کروں گا. بالوں میں انگلیاں پھیر کر وہ ایک سٹائل سے بولا. شکل دیکھی ہے بزدل انسان، مجھ سے شادی کرو گے؟ چمچ کو پلیٹ میں پٹک کر وہ تمسخرانہ انداز میں کہتی ہنسنے لگی. رہنے دو، اب اتنا بھی ڈرپوک نہیں. یاد نہیں اس دن کیسے کتوں سے بچایا تھا؟ بغیر شرمندہ ہوئے اس نے کالر جھڑکتے یاد دلایا. نور نے وہ واقعہ یاد کر کے لب کاٹ کر آنکھیں سکیڑی. ہاں یاد ہے نا، گاڑی میں بیٹھ کر شی شی کر رہے تھے. تمہیں تو پتا ہے نا وہاں آ نہیں سکتے تھے. ارے یار چھوڑو، تم بھی کہاں مانو گی احسان فراموش لڑکی. مزید باتوں سے بچنے کے لیے اس نے شارٹ کٹ لیا. داد اپنے پیچھے دیکھو. کچھ دیر خاموشی کے بعد نور العین حیرت سے دیکھتے بولی. انٹرنس کی طرف اشارہ کرتے نور العین بولی تو داد نے مڑ کر دیکھا، جہاں اپنی پوری جاہ و جلال کے ساتھ سعید اندر داخل ہوا اور ایک نظر سب پر دوڑا کر کاؤنٹر کے پاس کھڑے طاہر کی جانب بڑھا جو اس ریسٹورنٹ کا مالک تھا. سعید صاحب آپ یہاں؟ طاہر سعید کو دیکھ کے آگے بڑھا، پر اس نے ہاتھ کی مدد سے اسے وہیں رکنے کا کہا. سعید صاحب آپ مجھے بلا لیتے، آپ نے تکلیف کیوں کی؟ بناوٹی انداز میں کہتے وہ منہ سے شہد اگلنے لگا. یہ ریسٹورنٹ کس کا ہے طاہر؟ وہ سیدھا بات پر آیا، جس پر طاہر کے منہ سے مسکراہٹ مرجھا گئی. چلو نکلو یہاں سے.
दाद के दिमाग ने खतरे की घंटी बजाई। बकवास बंद करो, बैठो, ज़रूर कोई एक्शन मूवी चलने वाली है। मैं तो कहती हूँ इतना मारे इसे कि कमीना तौबा करे किसी का हक हड़पते हुए। नूर ने झिड़कते हुए कहा, मरो तुम यहाँ, मैं जा रहा हूँ। अगर बच जाओ तो गाड़ी में बैठा हूँ, आ जाना। दाद कहकर वहाँ से निकल गया और पीछे नूर ने ज़ोरदार कहकहा मारा। करीब जाकर देखती हूँ माजरा क्या है। अपना बैग उठाकर वो काउंटर और सईद लोगों के कुछ फासले पर खड़ी हो गई, जहाँ से वो उनकी बातें अच्छी तरह सुन सकती थी। क्या मतलब सईद, ये मेरा रेस्टोरेंट है, ताहिर घबरा कर बोला। ताहिर, अच्छी तरह जानते हो झूठ मुझे पसंद नहीं, तो अच्छा होता अगर सच बता दो। कुछ वार्निंग वाले अंदाज में बोला कि वो झिझक में पड़ गया। पीछे खड़ी नूर की आंखें फैल गईं। तो क्या अब ये ताहिर के हाथ से उसके हाथ में जाएगा? वो तो कैसे भी करके ताहिर से ये लेना चाहती थी, पर अब उससे कैसे ले सकती थी? सईद, मैं सच, वो अभी पूरी बात बोलता कि रेस्टोरेंट की फिजा में हल्के से म्यूजिक में चटाख की आवाज़ गूंजी। ताहिर तो नीचे गिर पड़ा। पीछे खड़ी नूर भी घबरा गई। अब सच क्या है? गले से पकड़कर उठाते फिर पूछा। छोड़ो सईद, सबकी फटी नज़रें देखकर वो डरता डरता बोला। बताता हूँ सब सच, छोड़ो। उसकी बुरी आंखों में उबलते गुस्से को देखते वो जल्दी से बोला। उसके कहने पर गले से हाथ हटाकर सईद ने कंधे पर हाथ रखा और उसने बोलने का इशारा किया। जमाल ने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर रेस्टोरेंट का सोचा था और उसने पैसे पूरे ना होने पर मुझसे पार्टनरशिप का कहा। मैं उसका अच्छा दोस्त था। वो अच्छा बोला तो कंधे पर सईद के पंजे की पकड़ मजबूत हो गई कि वो गड़बड़ा कर रह गया। वो ऐसा उसे लगता था। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा तो हम दोनों ने ये काम शुरू कर दिया कि बीच में जमाल की कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई तो उसने मुझे पैसे देकर सारा काम मुझ पर डाल दिया। काफ़ी टाइम तक उसने इस रेस्टोरेंट को ना देखा और मैंने उसके ना आने के बाद कुछ लालची होकर सारा रेस्टोरेंट अपने नाम पर बना लिया, पर नाम अल नूर रखा जो उसकी बेटी का नाम था। जब जमाल आया तो देखकर बहुत खुश हुआ, पर जब उसने मुझसे रेस्टोरेंट के बारे में बात करनी चाहिए तो मैं बोला, कौन सा रेस्टोरेंट, किसका रेस्टोरेंट, ये मेरा है। उसने कहा, मैंने अपना घर बेचकर तुम्हें पैसे दिए हैं, मेरे साथ ऐसा ना करो। पर मैं पैसे की लालच में बहुत अंधा हो चुका था। उसकी एक इल्तिजा न सुनी और धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया। वो काफ़ी वक्त आता रहा, मिन्नतें करते रहा, पर मैं ना माना। यहाँ तक कि उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि खाना भी बहुत मुश्किल से वक्त का खाता था। भाई भी साथ छोड़ चुका था। वो कहकर चुप हो गया। सईद खामोशी से सुन रहा था क्योंकि आरिफ ने उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी, पर पीछे खड़ी नूर से अपनी सिसकियां दबाना मुश्किल हो गई। फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया कि वापस ना आया। वो आहिस्ता से दूर खड़ा होकर बोला। सईद ने वापस हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा और थोड़ा करीब किया कि वो गिरते गिरते बचा। नूरुल ऐन इन दोनों से चीख कर कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि सईद के लफ्ज़ों ने उसका मुंह बंद कर दिया। मुझे शाम तक इस रेस्टोरेंट के पेपर हुरुल ऐन जमाल अलवी के नाम पर चाहिए क्या? वो जो बोला तो ताहिर ने जल्दी से सर अस्पात में हिलाया। आप फिक्र न करें, हो जाएगा काम, बल्कि मैं खुद आपको आकर दूंगा। कोट को दुरुस्त करते वो जी जी कहने लगा। अच्छा चलता हूँ। कंधा थपथपा कर वो जाने लगा और नूरुल ऐन को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हुरुल ऐन मतलब मेरी बहन? ये क्यों उसका काम कर रहा है? मुझे बरहान को बताना पड़ेगा, वरना वो किसी खाई में गिर जाएगी कि उसे निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। बुड़बुड़ाते वो वहाँ से भागी। पर पहले मुझे हुरुल ऐन से पूछना पड़ेगा कि ये सब क्या है। गाड़ी में बैठे उसने दाद को जमाल हाउस जाने का कहा। वो सर हिलाकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। वैसे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई और तुम भी जिंदा सलामत लौट आई हो, वो भला क्यों? गाड़ी ड्राइव करते दाद ने हैरत से कहा। मर रहे थे भागने को, कुछ भी नहीं हुआ, वो अपने काम से आया था। तंजिया कहते वो बाहर देखने लगी। सुनो दाद, सब जानते हैं ये बीस्ट है, पर कोई कुछ करता क्यों नहीं? माथा मसलते नूरुल ऐन ने पूछा। यार कहाँ कोई सबूत है तुम्हारे पास या किसी के पास भी? वो बहुत तेज है साला। पर कोई नहीं, बुरहान भाई का अब मिशन ही बीस्ट का रूप सामने लाना है और उसे मीठी नींद सुलाने का है। दाद के कहने पर नूर ने सर हिलाया। वैसे तुम कुछ मत करना, बैठे रहना बाप भाई के पैसे पर। क्या यार, कर तो रहा हूँ, इतना काम ये कम है? कौन सा? उसने अबरू उचकाए। यही एक खूबसूरत लड़की को वो कुछ बोलता कि वो बीच में चीखी, बकवास